بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 110 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا الفاظ طلاق المحتملہ سے پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بدایۃ المجتہد کتاب الطلاق ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کا دوسرا موضوع الجملۃ الثانیہ سے جسے مصنف نے شروع کیا تھا وہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 109 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران چند چیزوں کی ہم نے وضاحت کی تھی، جن میں پہلا مسئلہ یہ تھا کہ غیر مدخول بہا جو عورت ہے اس کے بارے میں کنایہ ظاہری الفاظ سے کون سی طلاق واقع ہوگی۔ تفصیلاً ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی، اور چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا تو اس اختلاف کی وضاحت بھی ہم نے کی تھی۔ ایسے ہی آخر میں ہم نے پچھلے سبق کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بیان کیا تھا کنائی الفاظ کے بارے میں، کہ کنائی الفاظ کے بارے میں ان کا مذہب اور مسلک کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جتنے بھی کنائی الفاظ ہیں سب سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کنائی الفاظ ان کے ساتھ نیت بھی ہو، نیت پائی جائے گی، اور طلاق کا جو معاملہ ہے یا ایسا جھگڑا وغیرہ کی صورت ایسی پائی جائے تو پھر کنائی الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ 4 الفاظ ان کے نزدیک بھی ایسے ہیں جن سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران چند چیزوں کی ہم وضاحت کریں گے، جن میں الفاظ محتملہ کا بیان آج شروع کریں گے ہم، کہ وہ الفاظ جو محتمل ہیں، کئی معنی کا احتمال رکھتے ہیں، ان کا بیان کیا جائے گا کہ آیا ان سے طلاق ہوتی ہے یا طلاق نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مصنف نے الفاظ جو کہ کنائی اور ظاہری الفاظ ہیں ان کا خلاصہ آج کی اس عبارت میں بیان کیا ہے۔ وہ خلاصہ ہم دیکھیں گے کہ چند اقوال کی صورت میں مصنف نے چند لائنوں میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، جو پیچھے ہم اتنی مشکل عبارت لے کے ابھی تک چل رہے تھے۔ اور ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ کے مسئلے کی مزید وضاحت مصنف نے آج کی اس عبارت میں کی ہے، یعنی دلائل وغیرہ بھی ساتھ دیے ہے، اور آسان انداز میں امام مالک رحمہ اللہ کے مسئلے کی مزید وضاحت کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَأَمَّا الفاظ طلاق المحتملۃ غیر الظاہرۃ، یہاں سے محتمل احتمالی الفاظ جو کہ غیر ظاہر ہوں ان سے طلاق کے بارے میں بیان شروع ہو رہا ہے۔ فعند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک انہ یعتبر فیہا نیتہ، تو الفاظ جو محتملہ ہے ان میں بھی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ کالحال عند شافعی فی الکنایۃ الظاہرۃ، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کنائی ظاہری الفاظ میں ہوا تھا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو کنائی ظاہری الفاظ ہیں یعنی کنایہ ظاہرہ الفاظ ہیں ان سے طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر شوہر نے 1 کی نیت کی ہے تو 1 واقع ہوگی، 2 کی نیت کی ہے تو 2، 3 کی نیت کی ہے تو 3، یعنی نیت کو ٹٹولا جائے گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو محتمل الفاظ ہیں، احتمالی الفاظ ہیں، ان سے بھی طلاق واقع ہوگی، اور اس میں ہم نیت کا اعتبار کریں گے۔ تو یہ 2 مسلک ہو گئے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہو گیا۔ وخالفہ فی ذلک جمہور العلماء، جمہور علماء نے اس کی مخالفت کی ہے۔ فقالوا، جمہور علماء کہتے ہیں لیس فیہا شیء وان نوی طلاقا، کہ یہ جو طلاق کے محتمل الفاظ ہیں، غیر ظاہر الفاظ ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگرچہ وہ طلاق کی نیت کرتا رہے، ان سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی جمہور کے نزدیک یہ الفاظ جو ہیں بے معنی ہیں، تو بے معنی الفاظ میں نیت کوئی کچھ بھی کرتا رہے تو کچھ بھی اس سے ہونے والا نہیں ہے، جب ان کا معنی ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ محتمل الفاظ کے بارے میں مصنف نے بیان کر دیا۔ فَيَتَحَصَّلُ فِي الْكِنَایَةِ الظَّاهِرَةِ 3 اقوال، تو یہاں سے مصنف نے پچھلی ساری بحث کا خلاصہ بیان کیا کہ کنایہ ظاہرہ کے سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ جو کنایہ ظاہرہ الفاظ ہیں ان کے بارے میں 3 اقوال، علماء کے 3 اقوال ہیں۔ قول، پہلا قول، ان یصدق
بِإِطْلَاقٍ وَهُوَ قَوْلُ الشافعی رحمہ اللہ۔ پہلا قول جو ہے وہ کہ شوہر کے قول کا مطلقاً اعتبار کر لیا جائے گا، ان یصدق تصدیق کر لی جائے گی، اعتبار کر لیا جائے گا، بِإِطْلَاقٍ مطلقاً، یعنی شوہر کی بات کو مطلقاً مان لیا جائے گا کنائی الفاظ جو کہ ظاہر ہوں ان کے بارے میں، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وقول، اور دوسرا قول، انہ لا یصدق بِإِطْلَاقٍ، کہ شوہر کے قول کو مطلقاً نہیں مانا جائے گا، الا ان یکون ہنالک قرینۃ، ہاں اگر وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر شوہر کی بات کو مان لیا جائے گا۔ وہو قول مالک، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ پیچھے ہم نے یہ دونوں اقوال بالتفصیل پڑھے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مطلقاً اس کی بات کو مان لیا جائے گا، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلقاً نہیں مانا جائے گا، ہاں اگر کوئی قرینہ وغیرہ موجود ہو وہاں پر تو پھر مان لیا جائے گا۔ وقول، اور تیسرا قول، انہ یصدق الا ان یکون فی مذاکرۃ الطلاق، کہ اس شوہر کی تصدیق کر لی جائے گی، ہاں الا ان یکون فی مذاکرۃ الطلاق، اگر وہاں پر مذاکرہ طلاق موجود ہو، طلاق کی کوئی صورتحال موجود ہو، طلاق کی کوئی باہم گفتگو چل رہی ہو، تو پھر اس کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو پیچھے ساری بحث کا خلاصہ مصنف نے ان تین اقوال کی صورت میں بیان کر دیا ہے۔ آگے دیکھیں، وفی المذہب خلاف فی مسائل یتردد حملها بین الظاہر والمحتمل وبین قوتها وضعفها فی الدلالۃ علی صفۃ البینونۃ فوقع فیہ الاختلاف۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک میں ان مسائل میں اختلاف ہے۔ کون سے مسائل میں؟ ان یتردد حملها بین الظاہر والمحتمل، جو محتمل اور ظاہر کے درمیان میں ہیں، وبین قوتها وضعفها فی الدلالۃ علی صفۃ البینونۃ، اور جو صفت بائن پر دلالت میں ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، وقوتها، اور قوی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، احتمالی بھی ہو سکتے ہیں، اور بینونت یعنی جدائی کی صفت پر دلالت کرنے میں قوی بھی ہو سکتے ہیں اور ضعیف بھی ہو سکتے ہیں۔ ان احتمالات میں بہت سا اختلاف ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ وہی راجعۃ الی ھذی الاصول، اور یہ سارے کے سارے اختلافات جو ہیں راجعۃ لوٹتے ہیں انہی اصولوں کی طرف، یعنی انہی اصولوں کی یہ سارے کے سارے پیداوار ہیں جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھے ہیں۔ وَإِنَّمَا سَارَ مَالِكٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْكِنَایَةِ الظَّاهِرَةِ، کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کنایہ ظاہرہ میں یہ رائے پیش کی ہے کہ شوہر کا یہ قول قابل قبول نہیں ہوگا، کنایہ ظاہرہ الفاظ میں شوہر کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ إِنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ طَلَاقًا، کہ اس نے طلاق مراد نہیں لی تھی، طلاق مراد نہ لینے پر شوہر کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن العرف اللغوی والشرعی شاہد علی، کیونکہ دونوں قسم کے عرف اس پر گواہ ہیں، عرف لغوی اور عرف شرعی، یہ دونوں قسم کے جو عرف ہیں یہ اس پر گواہ ہیں، اس لیے کنائی ظاہری الفاظ میں شوہر کی طلاق نہ دینے کے بارے میں بات کو نہ کیا جائے گا۔ وذالک ان هذه الالفاظ انما تلفظ بها الناس غالبا، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں انما تلفظ بها الناس جن کو عام طور پر لوگ، غالب طور پر لوگ تلفظ کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ والمراد بها الطلاق، اور ان سے طلاق مراد لیتے ہیں، یعنی یہ وہ الفاظ کنائی ظاہری کہ جن کو عام طور پر عوام الناس استعمال کرتی ہے اور اس سے طلاق مراد لیتی ہے، اس لیے طلاق نہ دینے کے بارے میں کنائی ظاہری الفاظ میں شوہر کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ الا یکون ہنالک قرینۃ تدل علی خلاف ذلک، ہاں اگر وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو جو اس کے خلاف پر دلالت کرے تو پھر شوہر کی بات کو مان لیا جائے گا۔ یعنی اگر قرینہ بتا رہا ہے کہ بھئی واقعی شوہر نے طلاق نہیں دی، تو شوہر بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو پھر بات کو شوہر کی کو مان لیا جائے گا کیونکہ قرینہ وہاں پر موجود ہے۔ وَإِنَّمَا سَارَ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي مَا يَدَّعِيهِ دُونَ الثَّلَاثِ، یہاں سے یہ وہی مسئلہ ہے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ 3 طلاقوں سے کمتر کے دعوے میں
جو شوہر کی بات ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی 3 طلاقوں سے کم کے بارے میں وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں نے 1 دی ہے 2 دی ہیں، 3 سے کم کے بارے میں تو لا يقبل قولو، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کیوں کہ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ، کیونکہ ان الفاظ کا جو ظاہر ہے هو البینونۃ، وہ تفریق ہی ہے، وہ جدائی ہی ہے. والبینونۃ لا تقع الا خلعا عنده فی المشہور او ثلاثا، اور جو طلاق بائن ہے، جو جدائی ہے، وہ صرف امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 2 چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو خلا سے ہوتی ہے اور یا 3 طلاقوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ظاہری کنائی الفاظ ہیں ان کا ظاہر کیا بتا رہا ہے؟ ان کا ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ ان کے درمیان بینونت ہونی چاہیے، جدائی ہونی چاہیے، اور جدائی جو ہے وہ 2 چیزوں سے ہوتی ہے ان کے نزدیک، خلا سے یا 3 طلاقوں سے. وَإِذَا لَمْ تَقَعْ خُلًا، اور یہاں پر کوئی خلا موجود نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَالِكَ عِوَضٌ، کیونکہ کوئی عوض ہی نہیں ہے. خلا تو اسے کہتے ہیں نا جہاں پہ عوض ہو رہا ہو، بدلے میں کچھ دیا جا رہا ہو، تو خلا تو یہاں پہ ہے نہیں ہے، تو اس لیے جدائی نہیں ہوگی. فَبَقِيَ أَن يَكُونَ ثَلَاثًا، تو پھر 3 طلاقیں ہی باقی رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے. وَذَلِكَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، اور یہ ساری بحث جو بھی ہم نے پڑھی ہے یہ اس عورت کے بارے میں جو مدخول بہا ہو، جس سے ہم بستری کی گئی ہو. وَيَتَخَرَّجُ عَلَى الْقَوْلِ فِي الْمَذْهَبِ بِأَنَّ الْبَائِنَ تَقَعُ مِن دُونِ عِوَضٍ وَدُونِ عَدَدٍ أَن يُصَدَّقَ فِي ذَلِكَ وَتَكُونُ وَاحِدَةً بَائِنَةً. اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہ بھی قول ہے کہ طلاق بائن کے بغیر معاوضہ اور تعداد کے واقع ہو جائے گی. یعنی طلاق بائن جو ہے، یہ قول ان کا یہ بھی ہے کہ معاوضہ اور تعداد کے واقع ہو جانے کے بغیر بھی طلاق بائن واقع ہو جائے گی. یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اس معاملہ میں شوہر کی بات معتبر ہوگی اور ایک طلاق بائن ہو جائے گی. وَتَكُونُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، اور ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. أَن يُصَدَّقَ فِي ذَلِكَ، شوہر کی بات کو مان لیا جائے گا. یعنی جو بائن طلاق ہے وہ واقع ہوگی چاہے وہاں پر عوض بھی نہ ہو، چاہے وہاں پر تعداد 3 کی بھی نہ ہو، اور اس صورتحال میں شوہر کی بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے گا. وَتَكُونُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، اور ایک طلاق بائن بھی واقع ہو جائے گی. لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی، اور تشریح کے دوران ہم نے الفاظ محتملہ کا بیان شروع کیا ہے کہ وہ محتمل الفاظ جو دوسرے معانی کا احتمال رکھتے ہیں ان کا حکم کیا ہے. یہی بحث ہماری آگے سبق میں بھی چلتی رہے گی. اور ایسے ہی پھر ہم نے الفاظ کنایہ اور ظاہرہ کا خلاصہ بیان کیا ہے آج کے سبق میں، کہ جو کہ پیچھے مصنف نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا. فقہا کا اختلاف مع دلائل ذکر کیے تھے، یہاں پر مصنف نے 3 اقوال میں ان کو ذکر کر دیا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کا آج ہم نے مسلک دیکھا ہے جس کی مزید مصنف نے وضاحت کی ہے الفاظ کنائی ظاہری کے بارے میں، اور الفاظ محتملہ کے بارے میں مصنف نے سیر حاصل بحث کرنے کی کوشش کی ہے. پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو وہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، یہی چلتا رہے گا. ابھی ہماری یہ بحث لمبی ہے، یہ آگے بھی اسباق میں چلے گی تو پھر اس کے بارے میں سوال بن پائے گا. تو اگلے سبق نمبر 111 میں ہمارا یہی عنوان بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ یعنی دوسرا موضوع چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وحجۃ الشافعی رحمہ اللہ سے پڑھیں گے. آج کے سبق میں ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کو دیکھا ہے، ان کے دلیل کو دیکھا ہے، اور امام شافعی کا مسلک پڑھا ہے. اگلے سبق میں ہم امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بیان کریں گے اور آگے اپنے سبق کو چلانے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے.